تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر۔ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر۔ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر۔ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن کریم کی سورہ قمر کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلا رکوع اس سے پہلے والی مجلس میں بیان کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اب دوسرا رکوع آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم ثمود نے ڈر سنانے والوں کو، یعنی جو ڈراتے تھے ان کو جھٹلایا قوم ثمود نے۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، اور پھر کہنے لگے کہ ایک آدمی ہے ہم میں سے اکیلا، نتبعه، ہم اس کے کہنے پہ چلے، انا اذا لفی ضلال وسعر، تو تب تو ہم غلطی میں پڑ جائیں گے اور ہم جنون کے اندر پڑ جائیں گے۔ غلال کے معنی غلطی اور سعر کے معنی آتے ہیں جنون، پاگل پن۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا اتری ہے اس کے اوپر کوئی نصیحت؟ سب میں سے کوئی نہیں، بلکہ یہ جھوٹا ہے اور یہ بڑائی مارتا ہے۔ عشر کے معنی یہ بڑائی مارتا ہے، یعنی بڑائی کی باتیں کرتا ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اب جان لیں گے ان قریب
کل کو، غدن کے معنی کل کو، من الکذاب الاشر، کہ کون ہے جھوٹا اور کون ہے بڑائی مارنے والا۔ انا مرسل الناقہ، ہم بھیج رہے ہیں اونٹنی، فتنۃ لہم، ان کے جانچنے کے واسطے، پس آپ انتظار کیجئے، فرتقبہم، پس آپ انتظار کیجئے، واصطبر، اور یہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کے اوپر آپ صبر کیجئے، ان کو سہتے رہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ، اور ان کو یہ بھی خبر کر دیجئے اپنی قوم کو کہ پانی کا بانٹنا ہے، قسمتم بینہم، ان کے اندر، کل شرب محتضر، اور ہر ایک آدمی کو باری پر پہنچنا ہے، اپنی باری کے اوپر پہنچ جانا چاہیے۔ فنادوا صاحبہم، پھر انہوں نے پکارا اپنے ایک رفیق کو، پھر اس نے فتعاتا کے معنی اس نے ہاتھ چلایا، فعقر، اور کاٹ ڈالا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، کہ ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک چنگھاڑ بھیجی۔ فکانوا کحشیم المحتضر، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے روندی ہوئی باڑ کانٹوں کی، جیسے کانٹوں کی باڑ روندی ہوئی ہوتی، ایسے ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا اور سمجھنے والا۔ محترم دوستوں، بزرگوں، یہ قوم سمود کے بارے میں، جن کے اوپر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کے بھیجا تھا، وہ ان کے لیے آیا ہے۔ ان کے لیے یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور ترجمہ کیا ہے، سب ان کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، یعنی سورہ قمر، تو اس سورت کے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا اور بیچ میں پہاڑ کے حائل ہونے کا ذکر کیا گیا تھا، تو مشرکین اس کو مانتے نہیں تھے اور اس کا یقین نہیں کرتے تھے اور طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تعویلات کا جواب دیا ہے سورت میں، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتلایا ہے کہ جس طرح تم لوگ منکر ہو اور بات کو مانتے نہیں ہو اور ضد کرتے ہو، اس طرح 5 قومیں اور بھی گزری ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اور ان کے اندر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے ان کی قوم کو کھڑکھڑایا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا، جیسا کہ اس سے پہلے والے رکوع میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے۔ اور اب ذکر کر رہے ہیں قوم سمود کا۔ قوم سمود کون تھی؟ یہ بھی مدین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بھیجا تھا، اور یہ لوگ وہیں رہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جب تبلیغ کی اور دین کی دعوت دی اور ان کو اسلام لانے کے لیے کہا، ایمان کی دعوت دی، تو انہوں نے بجائے ماننے کے
اور تسلیم کرنے کے انکار کیا، اور طرح طریقے سے مختلف انداز میں انہوں نے ضدیں کی، اور اتنی ضدیں کیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم ایک آدمی کے کہنے پہ کیسے چل سکتے ہیں، جو ہمارے طرح کا آدمی ہو، یعنی نبی کو سمجھے ہی نہیں، نبی کی بات تو کیا مانتے، نبی کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ نبی ہیں اور ہمارے لیے ایک بھلائی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ایک اونٹنی بھیجی تھی، کیونکہ انہوں نے اونٹنی کا تقاضا کیا تھا، تو بلکہ انہوں نے تقاضا یہ کیا تھا کہ کوئی نشانی لے کر آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے، پتھر سے اونٹنی نکالی تھی تاکہ ان کو یقین آ جائے، لیکن انہوں نے یقین آنے کے بجائے الٹا ایسا کام کیا کہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ کام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ اونٹنی جو ہے پانی پیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا ان لوگوں سے کہہ دینا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن آپ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے آیا کرو۔ نافرمانی کی اور اس اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی، اونٹ کی جو کونچ ہوتی ہے اس کو کاٹ ڈالا، اور کونچوں کو کاٹ ڈالنے کی وجہ سے وہ جو اونٹ ہے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ عذاب کیا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ، ایک آواز بھیجی، اور آواز سے یہ نہ صرف یہ کہ مر گئے بلکہ ایسے گر گئے جیسے کہ کوئی روندا ہوا باڑ ہوتا ہے، یعنی کوئی باڑ ہے جس کو رون دیا گیا ہو، اور جیسے کوئی کانٹوں کی باڑ ہے اور اس کو رون دیا گیا ہو، جیسے وہ پڑے ہوئے تھے جس طرح بیکار بےکس، تو اس طریقے سے ان کو ڈال دیا۔ اور پھر قرآن کریم ان کا قصہ سنانے کے بعد، قوم سمود کا قصہ سنانے کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اب کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھے، نہیں سمجھنا چاہے تو نہ سمجھے، تو ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، بس چاہیے کہ سوچنے والا سوچے اور قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرے۔ تو دوسرا قصہ بیان کیا گیا ہے قوم سمود کا، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، ہم نے جھٹلایا لوط کی قوم کو ڈر سنانے کے لیے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، کہ ہم نے بھیجا ان کے اوپر آندھی، پتھر برسانے والی۔ حاصباً کے معنی پتھر برسانے والی آندھی۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر کے۔ نجیناہم، ہم نے ان کو بچا لیا، بسحر، پچھلی رات سے۔ بسحر کے معنی پچھلی رات سے۔ یعنی آخر شب میں بستی سے باہر کر کے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ بسحر کے معنی پچھلی رات سے، یعنی آخر شب میں ان کو بستی سے باہر کیا اور پھر بعد میں عذاب بھیجا پوری قوم کے اوپر، اور قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو بچا لیا۔ نعمتا من عندنا، فضل سے اپنی طرف سے۔ کذالک نجزی من شکر، ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق مانتا ہے اور حق بات کو تسلیم کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور تحقیق وہ ڈرا چکا تھا ان کو ہماری پکڑ سے، لیکن وہ پھر اس کے بعد انہوں نے
فتماروا بالنذر، مکرانے لگے اور مکر کرنے لگے، یعنی اڑنے لگے اور ضد کرنے لگے، کس کے لیے؟ ڈرانے کے لیے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام سے لینے لگے ان کے مہمانوں کو۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، بس ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو، کہ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور پڑا ان کے اوپر صبح کو سویرے، عذاب مستقر، ایک عذاب جو کہ ٹھہر چکا ہے، فذوقوا عذابی ونذر، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا اور سمجھنے والا؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو معجزہ ظاہر ہوا تھا، قمر کے ٹوٹنے کا، چاند کے الگ ہونے کا، چاند کے شق ہونے کا، تو اس کو مشرکین مان نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کی تعویلات کا جواب دیا ہے، بلکہ ان کو پچھلے انبیاء علیہم السلام کی قوموں کے قصے بھی سنائے ہیں تاکہ راہ راست کے اوپر آ جائیں۔ تو فرمایا، کیا فرمایا کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو کیسے عذاب آیا ان کے اوپر، پھر قوم سمود کو دیکھو کہ انہوں نے جب بات نہیں مانی تو کیسے عذاب آیا، پھر قوم لوط کو دیکھو جو یہاں پہ اب تذکرہ جن کا کیا جا رہا ہے، کہ قوم لوط کو دیکھو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیا عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر کیا بیماری تھی اور کیا ان کے اندر برائی تھی؟ برائی یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے بدفعلی کے خوگر تھے، یعنی اپنی شہوت جو ہے امرد لڑکوں سے پوری کیا کرتے تھے، اور یہ عادت ان کو پڑی ہوئی تھی، یعنی ان کے پاس ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے یہاں شادیاں بھی ہوتی تھیں، عورتیں بھی تھیں، لیکن وہ ان عورتوں سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ مردوں سے کرتے تھے، امرد لڑکوں سے، یعنی جن لڑکوں کی داڑھی نہیں ہوتی یا داڑھی آنے میں دیر ہوتی ہے، ان لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے، جن کو امرد بولا جاتا ہے، حسین لڑکے، امرد لڑکے، ان سے اپنی خواہش کو، نفسانی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو وہ نہایت ہی گھناؤنا کام ہے اور نہایت ہی خباثت والا کام ہے، کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی سے، اپنی باندی سے شوق کو پورا نہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا نہ کرو، بلکہ امرد لڑکوں سے کرو، یہ تو بہت زیادہ خرابی کی بات ہے۔ تو لہذا اس سے باز آؤ اور اس سے باز آنے کے لیے کوشش کرو، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو جانچنے کے لیے اور ان کے اوپر عذاب لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حسین امرد لڑکوں کی صورت میں بھیجا تھا۔ تو جب ان لوگوں کو پتہ چلا، یعنی ان شیاطین کو جب پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ امرد لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو اپنی خواہشات کا نشانہ بنانے کے لیے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے مکان پہ چڑھ گئے
حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا، تو یہ دروازہ توڑ کر یا اوپر سے پھلانگ کے اندر آنے لگے، تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ آپ اس کی کوئی فکر نہ کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ان کو عذاب دینے ہی کے لیے آئے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ چنانچہ یہاں پہ جو قرآن کریم کی آیت بیان کی گئی ہے نا، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، تو راودوہ یہ نکلا ہے لفظ مراودت سے، اور مراودت کے معنی آتے ہیں کسی کو اپنی نفسانی خواہش اور شہوت پورا کرنے کے لیے بہلانا، پھسلانا، اور اس کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنا کہ ہم اپنی نفسانی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں تو تم ہمارا ساتھ دو، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مراودت۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، تو یعنی مراودت کے معنی یہاں پہ لفظ ہے مراودت، تو مراودت کے معنی یہی آتے ہیں کہ نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے اور شہوت پورا کرنے کے لیے کسی کو بہلانا اور پھسلانا اور اس کو آمادہ کرنا اس بات کے اوپر کہ تم یہ کام کر لو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ کوئی ناجائز کام کے لیے یہ کام کرے اور ناجائز شہوت پورا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسرا جو قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ سب سے پہلی دنیا کے اندر یہی قوم تھی جو عذاب الہی کے اندر پکڑی گئی، اور یہ قصہ آپ کے پیچھے سابقہ آیات میں آ چکا ہے۔ اب یہ جو آیات گزری ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے اندر دو قوموں کا ذکر آیا، بلکہ تین قوموں کا ذکر آیا، ایک قوم عاد کا، ایک قوم سمود کا، اور ایک قوم لوط کا ذکر آیا۔ تو یہ جو اقوام ہیں یہ دنیا کی قوی ترین اور قابو یافتہ قومیں تھیں ساری کی ساری، جن کو کسی طاقت سے رام کرنا کسی کے لیے آسان نہ تھا۔ آیت مذکورہ میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا دکھلایا گیا، اور ہر ایک قوم کے انجام پر قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ یعنی اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی قوی اور بھاری تعداد والی قوم کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو دیکھو وہ کس طرح اس عذاب کے سامنے مکھی اور مچھروں کی طرح ہو گئے، اور مکھی اور مچھروں کی طرح مارے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی مومنین اور کفار کی عام نصیحت کے لیے اس جملے کو بار بار دہرایا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب عظیم سے بچنے کا راستہ ہے قرآن، اس عذاب عظیم سے بچنے کا راستہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی حد تک تو ہم نے بہت آسان کر دیا ہے۔ وہ بڑا بدنصیب ہے اور محروم ہے جو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو آگے آنے والی جو آیات ہیں ان کے اندر زمانہ نبوت کے موجودین کو خطاب کیا گیا ہے، اور قوم فرعون کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ وہ اس زمانے میں جو منکرین تھے اور کفار تھے وہ دولت اور ثروت اور تعداد اور طاقت اور قوت میں عاد، سمود اور قوم فرعون وغیرہ سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، پھر بھی یہ کیسے بے فکر بیٹھے۔ یعنی ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو آج اگر یہ مشرکین انکار کر رہے ہیں تو مشرکین انکار کرنے سے پہلے سمجھ جائیں کہ جب اتنی بڑی بڑی قوموں کا یہ حشر ہو گیا تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے کہ آپ ذرا بڑی بڑی قوموں کو دیکھیے،
روس کتنی بڑی قوم تھی، امریکہ کتنی بڑی قوم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو ایسے ہی آتا ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے گا تو اس کا حشر یہی ہوگا۔ روس بھی اپنے انجام کو پہنچا، امریکہ بھی اپنے انجام کو پہنچا، اور جو جہاں پہ کچھ کر رہا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرو۔ مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلمانوں، تم انبیاء علیہم الصلاۃ کے طریقے پہ چلو اور قرآن کریم کو سمجھو اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرو۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، اس لیے بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو، ہم نے تحقیق قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ ذکر حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ بس ہے کوئی آدمی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں سے سمجھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ اب آگے جو رکوع ہے وہ یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اور پہنچے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو سب کو، پھر پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا زبردست قابو میں لے کے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اب جو تم میں سے منکر ہیں کیا یہ بہتر ہیں ان سب سے تمہارے لیے، اور ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، یہ براء ہیں یعنی ان کو لکھ دیا گیا ہے زبور کے اندر، ورقوں کے اندر فارغ لکھ دیا گیا ہے۔ ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، کہ ہم سب کا مجمع ہے بدلہ لینے والا، ہم سب کا مجمع ہیں بدلہ لینے والا۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب شکست کھائے گا یہ مجمع شکست کھائے گا اور بھاگے گا پیٹھ پھیر کے۔ وللساعۃ، بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت، اور وہ گھڑی ہے بڑی آفت آنے والی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، اور بہت کڑوی ہے جو لوگ گناہ گار ہیں، غلطی میں پڑے ہیں، اور وسعر، اور جنون کے اندر پڑے ہیں، یعنی آگ کے اندر پڑے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اوندھے منہ، اور کہا جائے گا ان سے کہ چکھو مزہ آگ کا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز بنائی ہے ٹھہرا کر۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا کام تو یہی ہے کہ ایک دم کی بات ہے، جیسے کہ ایسی ہے جیسے کہ نگاہ کی لپک، جیسے نگاہ جو ہے ایک آتی ہے پھر دوسری فوراً آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم برباد کر چکے تمہارے ساتھ والوں کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو چیز انہوں نے کی ہے وہ لکھ دی گئی ہے ورقات کے اندر۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اور جو لوگ ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ بیٹھے ہیں بیٹھک کے اندر، وہ بیٹھے ہیں ایک بیٹھک کے اندر، اور وہ بیٹھک سچی ہے۔ عند ملیک مقتدر، اور نزدیک ہیں اس بادشاہ کے جن کا سب کے اوپر قبضہ ہے۔ یہ سورہ قمر کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے زبر، زبور کی جمع ہے۔ لغت میں ہر لکھی ہوئی کتاب کو زبور کہتے ہیں، اور ایک خاص کتاب کا نام بھی جو آسمانی کتاب ہے اس کا نام بھی زبور ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ ادھا و امر، ادھا کے معنی زیادہ ہیبت ناک، اور امر مر سے ماخوذ ہے جس کے معنی کڑوے کے آتے ہیں۔ ہر سخت اور تکلیف دہ چیز کو بھی مر اور امر کہہ دیا جاتا ہے۔ فی ضلال و سعر، ضلال کہتے ہیں گمراہی کو،
سعر اور سعر کے معنی اس جگہ جہنم کی آگ کے ہیں۔ اشیاءکم، اشیاءکم اشیاء شیعہ کی جمع ہے جس کے معنی متبع اور پیروکار کے ہیں۔ مراد وہ لوگ ہیں جو عمل میں ان کے متبع ہیں یا مثل ہیں۔ مقعد صدق، مقعد کے معنی مجلس اور مقام کے آتے ہیں، اور صدق بمعنی حق ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ مجلس حق کی ہوگی جس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، قدر کے لغوی معنی اندازہ کرنے اور کسی چیز کو حکمت اور مصلحت کے مطابق اندازے سے بنانے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں یہ لغوی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ جل جلالہ نے عالم کی تمام مخلوقات کو اور اس کی ہر نوع کو اور صنف کو ایک حکیمانہ انداز سے بڑا اور چھوٹا اور مختلف ہیئت اور صورت میں بنایا ہے۔ پھر ہر نوع اور صنف کے ہر فرد میں تخلیق میں حکیمانہ انداز میں بڑی حکمت کے ساتھ رکھا ہے۔ انگلیاں سب یکساں نہیں، طول میں فرق رکھا ہے، ہاتھ پاؤں کے طول اور عرض اور ان کے کھلنے اور بند ہونے میں، سمیٹنے میں اور پھیلنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسپرنگ لگائے ہیں۔ ایک ایک عضو کے اندر ایک ایک جز کو دیکھو تو قدرت و حکمت خداوندی کے عجیب و غریب دروازے کھلتے نظر آئیں گے۔ اور اصطلاحی شرح میں قدر بمعنی تقدیر الہی بھی استعمال ہوتا ہے، اور اکثر ائمہ تفسیر نے بعض روایات حدیث کی بنا پر اس آیت میں قدر سے تقدیر الہی مراد لی ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ مشرکین قریش ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر کے متعلق لڑنے لگے، مخاصمت کرنے لگے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہم نے تمام عالم کی ایک ایک چیز کو اپنی تقدیر ازلی کے مطابق بنایا ہے، یعنی ازل میں پیدا ہونے والی چیز اور اس کے مقدار زمانہ و مکان، اس کے بڑھنے اور گھٹنے کا پیمانہ عالم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ جو کچھ عالم میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی تقدیر ازلی کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر کا یہ مسئلہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے، اس کا منکر کافر کہلاتا ہے، اور جو فرقے بتاویل انکار کرتے ہیں یعنی کوئی تعویل کرتے ہیں تو وہ فاسق کہلاتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ مجوسی ہوتے ہیں، اس امت محمدیہ کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ہر امت میں کچھ لوگ مجوسی ہوتے ہیں، یعنی آگ کو پوجنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بیمار پڑیں تو ان کی بیمار پرسی کو نہ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے لوگ اگر بیمار پڑیں، یعنی جو تقدیر کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کریں، تو ان کی بیمار پرسی کو نہ جاؤ، اور مر جائیں تو ان کے کفن دفن میں شریک نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تقدیر کا انکار کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے اس کے اوپر یقین لانا ضروری ہے، صحیح ہے، ورنہ تو پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس امت محمدیہ کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کو مانتے نہیں ہیں، یا تقدیر میں تعویل اور شبہ اختیار کرتے ہیں۔ منکر تو کافر کہلائے گا، اور جو فرقے تعویل کر کے انکار کرتے ہیں وہ فاسق کہلائیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو چیز تقدیر میں لکھی ہے وہ تو ہو کے رہے گی۔ کسی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے، زندگی لکھی ہے، وہ ہو کے رہے گی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے